السلام علیکم. بہت ساری خبریں ہیں. آغاز کرتے ہیں تازہ ترین خبر سے. اب سے کچھ دیر پہلے کچھ گھنٹوں پہلے خبر آئی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک کیس لگا ہوا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کا، جس میں یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ ان کو کل گرفتار کر کے پیش کیا جائے. اس حوالے سے حکم نامہ تھا، وہ اب سے کچھ دیر پہلے ان کی رہائش گاہ بنی گالہ میں پہنچایا گیا. یہ خبر آئی اور پھر اس کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کے گھر پہنچے ان کے قانونی مشاورت کے لیے جناب بابر اعوان صاحب اور جناب شعیب شاہین صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب. اب سے کچھ منٹس پہلے یہ خبر آئی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کل الیکشن کمیشن کے اس کیس میں پیش ہوں گے عدالت. شعیب شاہین صاحب اس حوالے سے ان کو ریپرزینٹ کریں گے. اب سے کچھ دیر پہلے ملاقات بھی شعیب شاہین صاحب نے کی ہے. یہ ایگزیکٹلی کیس کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا کہ جناب گرفتار کر کے صبح 10 بجے پیش کیا جائے، تو گرفتار ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، یا کیا، یا کل گرفتاری کا امکان ہے ان کے خیال میں، یا کیا؟ یہ ذرا انہی سے سمجھتے ہیں جناب شعیب شاہین صاحب سے. السلام علیکم شعیب صاحب. جی وعلیکم السلام بدانی صاحب. سر تھینک یو فار یور ٹائم. ابھی ذرا ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے تو ذرا ایک دفعہ بتا دیجیے. کیس تو ظاہر خاصا پرانا ہے، لیکن اس میں ایگزیکٹلی کیا چارج ہے جس حوالے سے کل ان کو بلایا گیا، اور کنفرم بھی کر دیں کہ وہ فزیکلی کل خود پیش ہو رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی. جی دیکھیں، یہ کیس توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے. صحیح ہے کہ الیکشن کمیشن کی توہین ہو گئی ہے، اس پہ انہوں نے نوٹس کیا تھا، نوٹس کر کے تو انہوں نے بلایا تھا. اب پچھلی تاریخ کا ہمیں نہیں انفارمیشن تھی. اچھا. کیونکہ ہمارے جو پرانے وکیل تھے اس میں وہ فیصل چودھری صاحب فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں. صحیح. نیچرلی وہ پارٹی چھوڑ گئے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا. تو اس کے بعد انہوں نے وارنٹ آف اریسٹ جاری کیا کہ جی آپ ہر حال میں پیش کیجیے. وارنٹ آف اریسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پریکیور کرنا ہے اٹینڈنس، کہ آپ نے پیش ہونا ہے ہر حال میں. تو ظاہر ہے یا وکیل ہوگا یا ان پرسن اگر بلایا ہو تو یا تو کوئی جسٹیفائڈ ریزنز دیں کہ جناب میں اس وجہ سے نہیں آ سکتا، یا یہ ہے کہ وہ وکیل پیش ہو. دیٹ آر دیز آر دی ٹو ریزنز. اور اس بارے میں ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں ادروائز اسٹے بھی چل رہا ہے کہ آپ اس میں کوئی فائنل آرڈر پاس نہیں کریں گے. ہوا یہ کہ اس کے بعد میں گیا، جب مجھے پتہ چلا تو میں وکالت نامہ لے کے گیا اور میں نے ایک اپلیکیشن فائل کی. جو اس کے سینئر ممبر ہیں نثار درانی صاحب، وہ جو پریزائڈ کرتے ہیں، اور انہوں نے اس میں کمٹ کیا ان دی پریزنس آف جونیئرز کہ ہم اس آرڈر کو واپس لے لیں گے، آپ نے ایک ڈیٹ پہ پیش ہو جائیں. اور ہمیں یہ ڈیٹ بتا دی کہ 25 کی، اور ہم نے پیش ہونا تھا، ہماری یہ آلریڈی پالیسی تھی. لیکن آج ہمیں پتہ چلا، اور اس دوران ہم نے مستقل رابطہ کیا جی کہ آرڈر کی کاپی اگر کوئی ہے تو ہمیں دے دی جائے. ہمیں کوئی آرڈر کی کاپی نہیں ملی. تو آج ہمیں رات کو پتہ چلا کہ جناب انہوں نے وہی آرڈر برقرار رکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی وارنٹ آف اریسٹ جاری رہے گا اور کل آپ پیش ہوں. یہ حاضری یقینی بنانے کے لیے ہوتا ہے، اور انشاءاللہ کل ہم پیش ہوں گے، اور ہمارا یہ متفق کا فیصلہ ہے. آپ کی وساطت یعنی آپ پیش ہوں گے ان کی وساطت سے، یا یہ کہ وہ خود بھی آئیں گے؟ خان صاحب بھی پیش ہوں گے اور میں بھی پیش ہوں گا. آپ ریپرزینٹ کریں گے ان کو؟ جی جی. یہ ہے آپ ٹھیک ہے، آپ نے کیس تو آپ نے سمرائز کر دیا. اب آپ کو ایز اے لائر کیا اس بات کا کوئی خدشہ ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ ان کی گرفتاری عمل میں آ جائے کل اس حوالے سے، یا آپ کو لگتا ہے خارج سے؟ گرفتاری کے لیے تو ہے نہیں، گرفتاری کے لیے تو ہے نہیں نا. وہ تو پروسیڈنگ ان کو اٹینڈنس کے لیے تھا. ہمارے پاس تو ابھی آرڈر شیٹ بھی نہیں آئی. ہمارے پاس کوئی آرڈر بھی نہیں ہے کہ کس مقصد کے لیے انہوں نے بلایا ہوا ہے. ہمیں صرف اس بات کا پتہ چلا ہے کہ جناب انہوں نے حاضری یقینی بنانے کے لیے وہ وارنٹ جاری کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کل ہر حال میں آئیں 10 بجے. ہم نے پہلے ہی میں لکھ کے دے آیا تھا ان کو، اپلیکیشن دی تھی کہ ہم اگلی تاریخ پہ آئیں گے. ہمارے نالج سے اور نوٹس میں نہیں تھا، جس کا معزز ممبر صاحب نے کہا کہ ہم اس آرڈر کو ریکال کر لیں گے، تو آپ جائیے اور اگلی تاریخ پہ آ جائیں. ابھی آپ کی تھوڑی دیر پہلے ان سے جو ملاقات ہوئی اس میں یہی بات زیر بحث آئی؟ جی انشاءاللہ کل صبح ہم جائیں گے پہلے ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ کے بعد ہم الیکشن کمیشن میں پیش ہوں گے، اور اس میں ہمارا کنسنسس ہے اس پہ. اب یہ اس مقدمے کو لڑنے کا ارادہ ہے یا اس میں غیر مشروط معافی کا ارادہ ہے؟ دیکھیں یہ تو پھر کیس جب چلے گا اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. اس وقت تو سچویشن یہ ہے کہ یہ چیلنج ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کو توہین عدالت کا یا توہین الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے، اور دوسرا وہ جو پروویژن ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، اس کی واریز کو چیلنج کیا گیا ہے. اب وہ ظاہر ہے وہ میٹر سبجیکٹ ہے. کل آپ لیکن یہ کہ آپ یہ کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ٹو اسٹارٹ وتھ کہ الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار نہیں ہے؟ یہ نہیں، یہ آلریڈی چیلنج ہے. یہ آلریڈی چیلنج ہے بفور دی لاہور ہائی کورٹ، اور آلریڈی اس کے اوپر اسٹے بھی فائنل ملا ہوا ہے. اور یہ میٹر ابھی وہ تو ہے، لیکن کل آپ اسی مدعے کو کل لے کے آگے بڑھیں گے کہ سر آپ کا تو نہیں ہے دائرہ اختیار؟ یا نہیں، کل تو ہم صرف حاضری لگائیں گے. جو انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ پیش ہوں، ہم پیش ہوں گے. اس کے بعد آگے جو بھی پروسیڈنگز ہونی ہے، ہم پہلے آرڈر شیٹ لیں گے، کورٹ کا آرڈر لیں گے، دیکھیں گے جو بھی پھر پروسیڈنگز ہوگی، جو قانون طریقہ کار ہے، انشاءاللہ ہم اپنا جو مکمل دفاع ہو سکتا ہے وہ کریں گے.
اور سر اس پر آپ کی ذاتی طور پہ بھی کیا رائے یہی ہے جو چیئرمین پی ٹی آئی کی رہی ہے؟ ظاہر ہے چیئرمین الیکشن کمیشن جو ہے وہ کوئی بھی ہو لیکن وہ ایک پوسٹ ہے، ایک بڑی اہم پوسٹ ہے، آپ کی بالکل وہی رائے جو چیئرمین پی ٹی آئی کی رہی ہے، یا آپ کے خیال میں ذرا ان کو احتیاط برتنی چاہیے تھی؟ مثلا انہوں نے 12 کہو جی، مطلب کیا کیا نہیں کہا، بے شرم، بے غیرت، او تم اس کی جیب کی چھڑی ہو، تم شرم کرو، تم میں شرم ہے، تو مطلب کیا کچھ نہیں کہا نا، کتنی مطلب ذرا محتاط ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں الیکشن کمیشن تو ایک ایگزیکٹو ادارہ ہے، میں اس بات پہ ابھی چونکہ اس کیس میں سب جوڈیس میٹر ہے، میں اپنی اوپینین دینے کی بجائے آپ مجھے پچھلے 3-4 مہینوں کے آپ پارلیمان کے ممبران کے پارلیمنٹ کے اندر ہونے والی گفتگو، آپ مولانا فضل الرحمان کی اور تمام منسٹر کی ہونے والی گفتگو اگینسٹ ججز آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان، ذرا وہ اٹھا لیجئے۔ اگر وہ کنٹمپٹ ہے تو پھر اس کنٹمپٹ کو پہلے چلائیے، جو ایکچوئل کنٹمپٹ ہے جس کو سپریم کورٹ، کانسٹیٹیوشن، آئین اور کنٹمپٹ آف کورٹ جس کو کہا جاتا ہے، وہ چلانی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا تو میٹر ڈسپیوٹڈ ہے کہ کیا ان کو توہین الیکشن کمیشن کے اختیارات ہیں یا نہیں ہیں، لیکن بات ایک اصول کی ہے، کہ آپ ایک ایگزیکٹو ادارہ ہیں، تو آپ اگر ان چیزوں سے بالا تر ہو کے کیسوں کو چلائیں، ان چیزوں سے بالا تر ہو کے اگر آپ ریسپیکٹ کے ساتھ آپ انصاف سے کریں نہیں بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں ہوں تو میرا خیال ہے کسی کو یہ باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ دیکھیں آئین کو کے مطابق یہ اختیار ہے ان کو کہ جو ان کی بات نہ مانے ان کو آپ بلائیں۔ مثلاً آرٹیکل 220 کہتا ہے کہ تمام ادارے پابند ہیں، ان کو فیسلیٹیٹ کریں فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری اینڈ فیئر الیکشن۔ جب گورنمنٹ نے کہا ہم فنڈز نہیں دیتے، اگر الیکشن کمیشن کو کنٹمپٹ کی پاور ہے تو ان کو فوری طور پر پرائم منسٹر کو طلب کرنا چاہیے تھا۔ کیا کنٹمپٹ کی پاور صرف عمران خان کے خلاف استعمال یہ کر سکتے ہیں، تو کیا کنٹمپٹ کی پاور باقی دیگر اداروں کے خلاف نہیں ہو سکتی؟